باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، عزیزوں، بزرگوں، عرض ہے کہ ہم بہت ہی ادارے سے باہر نکل گئے، بہت ہی ادارے سے باہر نکل گئے ہیں۔ اب اس کا واپس آنا 1 یا 2 صدی لگے گی اگر ہم راہ راست پر آ جائیں تو، ورنہ ہم ایسے ادارے سے باہر نکلے ہیں کہ ہم نے بہت دراز اپنی ٹانگیں پھیلا لی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ کس طرف ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم لوگوں کو دین سمجھانے کے بجائے الٹ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ فلانے کو میں نے ہرا دیا، فلانے کو میں نے یہ کر دیا، فلانے کو میں نے یہ کر دیا، اور ہم نے پاکستانی قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں میں دین کی بہت ساری کمی ہو گئی ہے۔ ہم دین سمجھانے کے بجائے دنیا داری سمجھانا شروع ہو گئے، کیونکہ ہماری عادت ہے دنیا کمانا، یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ میں سب علماؤں کی بات نہیں کر رہا یہاں میں صرف ان علماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرف دنیا داری کی طرف لوگوں کو الجھا رہے ہیں اور خود بھی الجھ رہے ہیں۔ اگر ایک قاری یا عالم الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دے، جس کا دین سے کوئی سرے سے تعلق نہ ہو، ان باتوں کا بیان کرنا شروع کر دے، تو آپ معزز حضرات خود سمجھیں کہ معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو بدی سے رک جا، کیونکہ ہم میں خود بدی آ گئی۔ سب کا میں نہیں کہتا، جو زیادہ شور شرابہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی شراب پیتا ہے تو وہ کیسے دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ تو شراب نہ پی؟ کوئی بدفعلی کرتا ہے تو وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار تو بدفعلی نہ کر؟ بدقسمتی سے ہم ایسی رسموں کی طرف چل پڑے ہیں جن سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی دین نے حکم نہیں نازل کیا، کوئی اللہ رب العزت نے حکم نہیں نازل کیا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں نازل کیا۔ جن مسئلوں کی طرف ہم چلے گئے ہیں اور الجھ گئے ہیں، یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دین کا میچک خراب کر رہے ہیں۔ کیوں کہ کوئی بھی شخص ہے جب وہ پٹڑی سے اتر جائے پھر دوسروں کو بھی وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی ہمارے ساتھ اس وقت مسئلہ درپیش ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تمام مخلوق خدا اس چیز پر خوش تھی کہ دنیا سے ظلم و ستم، شرک، ناانصافی اور بت پرستی، بد امنی، بد اخلاقی، ظلم، تشدد ختم ہو جائے گا۔ اس میں اگر کوئی افسوس کر رہا تھا تو وہ ابلیس افسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھی اس کو پتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے تو اب ان چیزوں کا رہنا دنیا میں ناممکن ہے، تو وہ اس لیے رو رہا تھا۔ باقی تمام مخلوق خوش تھی کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔
تو آج ذرا دیکھ لیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یوٹیوب پر، اور دوسرے حضرات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی بٹھائی ہوئی ہے اور ناچ گانا شروع ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام اس طرح کی کب اجازت دیتا ہے، کیوں اجازت دیتا ہے؟ نہیں اجازت دیتا۔ یہ ہم الٹے چل پڑے ہیں، کبھی مخلوق کی طرف آپ لے جاتے ہو لوگوں کو، کبھی کس طرف لے جاتے ہو، کبھی درگاہوں کی طرف لے جاتے ہو، کبھی کس طرف لے جاتے ہو۔ اور یار کچھ خدا کا خوف کرو، اور یار اپنی انا کا مسئلہ چھوڑ دو، اللہ رب العزت کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ اور ایک ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، کوئی بھی مسلک ایک پیج پر متفق ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے پر چکر اچھالتے ہیں۔ اس سے اور بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ لوگوں کو برا بھلا کہنا، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ان کے آڑے آیا ہوا ہے، وہ مرزا محمد علی۔ اور یار کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ کیوں مخلوق خدا پر ظلم کر رہے ہو؟ یہ ظلم کے مترادف ہے۔ سب سے بڑا ظلم مخلوق کے ساتھ اس شخص کا ہوتا ہے جو مخلوق کو الٹی طرف چلاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اور یار کدھر دین نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی پوجا کریں، لوگوں کی سیوا کریں؟ کدھر دین نے کہا ہے؟ دین نے، شریعت نے کوئی اس کی اجازت نہیں دی ہے، صرف نیک کام کی اجازت دی ہے۔ کوئی نیک کام کرے تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ اور یار آپ دیکھو، کوئی بھی بڑے بزرگ لے لیں، انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتایا تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنی آخرت سواری۔ یہ ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہو وہ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، لوگوں کو بدی سے روکے۔ یہ کوئی کسی کا آسان نہیں ہے، یہ انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، یہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتائیں۔ بس باقی دائیں بائیں کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی، صحابہ اکرام کی اور تابعین کی بات۔ اور کوئی نیک آدمی جو ہو، جس کا تقوی اللہ رب العزت پر ہو، وہ کوئی اللہ کا حکم، نبی کا حکم لوگوں کو بتائے تو اس کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ کہاں دین نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی پوج چاٹ کریں؟ اس سے تو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ جو بھی نیک آدمی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے ہمیں اچھے راستے پر گامزد کیا، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ بات ہم بھی جب اچھے کام کریں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے جو ہوں گے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے اب تک۔ یہ کوئی کسی کا، اگر کسی کو نماز کا کہنا یہ کوئی آسان والی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤ۔ یہ کوئی کسی پر احسان والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا دین، اس کے رسول کا دین لوگوں تک پہنچانا یہ کوئی آسان والا کام نہیں ہے، یہ نیکی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تم لوگوں کو بریائی بتاؤ گے تو آپ پہ سیدھا راستے پہ چلو، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔
جو خود سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے مگر لوگوں کو الٹ چلاتا ہے، تو کیا وہ سیدھے والا بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا، جو لوگوں کو الٹ چلا رہا ہے۔ اس لیے آپ برائے مہربانی کر کے آپ سیز فائر کریں اور لوگوں کو خود بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے سوا کوئی حکم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو دیا کہ آپ لوگوں کی پوجا کرتے پھریں، لوگوں کو چاہتے پھریں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اس سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگوں کو بھڑکانے والی بات ہے۔ کوئی کسی کو نہیں بھڑکا سکتا، صرف جو اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ قیامت والے دن لوگوں کی تم شفاعت کرو گے، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ قیامت والے دن تو سب لوگ خود کانپتے پھریں گے۔ آپ ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو نہیں معلوم کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہم تو اس کی اس واسطے صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتا رہا ہے۔ اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ علم والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کی پوجا اور چاٹ شروع کر دیں، نہیں۔ جنہوں نے ان بزرگوں کو علم دیا وہ بھی تو عالم تھے نا۔ یہ اسی طرح علم دین اسی طرح ٹرانسفر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اگر ہم نہ بھی ہوں گے تو تب بھی اللہ کا دین اسی طرح ٹرانسفر لوگوں میں ہوتا رہے گا۔ ہم سے زیادہ علم والے لوگ بھی ہیں، وہ شور شرابہ نہیں کر رہے، اور ہم جو 4 5 صورتوں کے مالک ہیں انہوں نے اپنے رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کرو وہ کرو گے بخشے جاؤ گے، یہ کرو گے بخشے جاؤ گے، یہ کرو گے بخشے جاؤ گے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کام بتائے اسی پر تقویٰ کرو، تقویٰ اختیار کرو اللہ پر اور آپ بخشے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، بخشے جاؤ گے۔ فلانے بزرگ نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، ٹمکانے نے یہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ تو آگے آپ نے خود کھانے پینے کا بندوبست کر لیا ہے، ٹنگوسلے بنا لیے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ چلو معذرت کے ساتھ آپ دربار پر لنگر پکاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر آپ گاؤں میں کیوں نہیں پکاتے؟ غریبوں کو کیوں نہیں بلا کے کھلاتے؟ کون سے تم نے معذور لنگڑے جو ہیں، انے لولے کانے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے آشیانے میں، جو روزینہ ان کو روٹی کھلا رہے ہو؟ جن کا حق ہے ان کو دو، ان کو دلاؤ، جن کا حق ہے، جو کام نہیں کر سکتے، معذور ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، ان کی طرف توجہ دو، بیووں کی طرف توجہ دو۔ آپ نے کتنی تقریریں کی ہیں کہ یار ہمارے محلے میں اتنی بیوہ ہے، اتنے یتیم بچے ہیں، یار ان کا فنڈ اکٹھا کرو، ان کو مہینے کے اتنے پیسے دو۔ کتنے بیماروں کو آپ نے اسپتال میں داخل کرایا، یار ان کے لیے پیسے اکٹھا کرے اور ان کا علاج کرے۔ یہ لاکھ میں سے صرف 3 آدمی ہوں گے، 3 مولوی ہوں گے لاکھوں میں سے جو لوگوں کو علاج کروا رہے ہیں۔ جو کرنے کی باتیں ہیں وہ کرو، جو نہیں کرنے کی باتیں وہ تم کھول کے اڑا کے مائکروفون کے آگے تم باتیں بیان کر رہے ہو کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ کدھر تم اللہ والے ہو؟
یا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی خود بھی گزارو اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤ۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اور سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ خود ہم نے بنائی، خود تیار کیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، وہی جنت کا راستہ ہے۔ باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں۔ دوزخ کا مزہ چکھا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ وہی بہترین شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔